بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ایک بار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست دی کہ ہمیں نیکی اور گناہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق یہ نیکی ہے. اور اخلاق میں رحمدلی، انسانیت، احساس، ادب، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور فرمایا گناہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام جو دل میں کھٹکے. آپ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ دل میں کھٹک رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اس فیصلے سے کسی اور کو کوئی، یعنی میرے فیصلے کی معلومات نہیں ہونی چاہیے، میرے فیصلے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ گناہ ہے. دل میں کھٹک گیا نا، جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام تو میں نے کرنا ہے لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلے. اب اس کے لیے حلال حرام کے احکامات اور اس کی تفصیلات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی سی بات کافی ہے کہ اس نے یہ کام جو ہے اس طرح کیا ہے کہ کہتا ہے کہ دوسرا اس سے آگاہ ہی نہ ہو، بے خبر رہے. اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اکابرین بزرگوں کو لا علم رکھ کر کام کرتا ہے تو یہ گناہ ہے. اس کے دل میں کھٹکا ہے نا. جیسے ہمارے ایک شاگرد نے فرنٹ پہ 3-4 مرلے زمین تھی، ہم سے پوچھتا تھا استاد صاحب کیا کرنا ہے. میں نے کہا ابھی بڑی دیر ہے، لیکن اس نے بڑی جلدی میں مدرسہ کھول لیا. 6 ماہ سال اس نے کہا مجھے 2 کنال زمین ملتی تھی، میں نے اب فلاں جگہ مدرسہ بنا دیا، پوچھا بھی نہیں. وہ بھی ہمیں دوسروں سے پتہ چلا. تو میں نے اس کو کہا یہی گناہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. اب آپ کا دل کھٹک رہا ہے، دل میں کھٹکا ہے کہیں میں اس کام میں ناکام نہ ہو جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صحیح معنی میں شرع صدر نہیں ہوا. معلوم ہوا دین کا کام ہو اور اس پر بندے کو صحیح معنی میں شرع صدر ہو تو وہ بھی اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ میں یہاں مسجد بنا رہا ہوں، میں یہاں مدرسہ بنا رہا ہوں، یہاں میں تدریس شروع کر رہا ہوں، یہاں میں امامت شروع کر رہا ہوں، یہاں میں درس قرآن شروع کر رہا ہوں. جو اپنے بزرگوں سے مشاورت کے بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل مطمئن ہے اور اس کی کوشش اچھی اور عمدہ ہے. اگر اس کام پر وہ کہتا ہے کہ میں نا پہلے تجربہ کروں گا، دیکھوں گا کہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، 6 مہینے سال دیکھوں گا، بعد میں
حضرت جی کو آگاہ کر دوں گا. تو یہ تکا ہے نا ایک قسم کا. اس کے دل میں کھٹکا تو پھیلے ہے کہ پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. تو یہ گناہ ہے. دین کے کام میں تو انسان جب فیصلہ کرتا ہے وہ بڑوں کی مشاورت سے، اکابرین کی مشاورت سے فیصلہ کرتا ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے. پیچھے ہٹنا نہیں ہے. پیچھے ہٹنا ناکامی ہے انسان کی. میرا فلانا پیر ہے، میں اس کا بیعت ہو چکا ہوں. 6 مہینے سال کے بعد کہتا ہے پیر صاحب تے ساڈا مزاج نہیں رہتا. میں اس پیر نو اپنا پیر بنانا، یہ گناہ ہے. پہلے سوچنا چاہیے. ابا تبدیل کرنا گناہ ہے نہیں ہے؟ کل پیر بھی تو ایک روحانی ابا ہے نا. تو ابا تبدیل کرنا یہ نسب پر سوال اٹھتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب ترتیب تھی. جب کوئی نیا آدمی آ کر کہتا حضرت مجھے بیعت فرما لے، حضرت فرماتے تھے نہیں، پہلے ہمارے پاس آنا جانا رکھو، ہمارے مزاج کو سمجھو، ہماری ترتیب کو سمجھو. اگر عقل لگ جائے تو بیعت کر لیں گے، نہ لگے تو کسی اور طرح چلے جانا. بیعت ہونے کے بعد کسی اور طرح چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے. 6 مہینے، سال، 2 سال بیعت نہیں فرماتے تھے بندے کو. اور فرماتے ہیں کہ جب بیعت فرماتے تو اس سے پہلے اپنے اس مرید سے قرآن بھی سنتے تھے. آخری 10 صورتیں، اگر اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی بیعت نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے قاری صاحب رکھا ہوا تھا، فرماتے تھے اس کی تجوید ٹھیک کرو، قرآن صحیح نہیں پڑھتا. اے پیر نہیں جڑا نظرانے دے مرید دے جیباں دے نظر رکھے، اصلاح نہ کرتا، اصلاح نہ کرتا ہو، یہ پیر نہیں ہے. پیر کو صرف اس چیز سے غرض ہو کہ میرا نذرانہ آ رہا ہے، نہیں. آپ کی غلطی پر اگر آپ سے کوئی غصہ کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ کا پیر مرشد یا استاد آپ کی کمزوری پر آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، اس وقت تک آپ شکر کرو اللہ کا کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا، آپ کی کوئی تربیت کرنے والا موجود ہے. ہر ایک نے ڈانٹ ڈپٹ کرتا پھر صرف پیر یا استاد ہے. پیر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو یا استاد ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو، یہ خیر کی علامت ہے کہ ہماری کوئی اصلاح کرنے والا ہے. لیکن ہمیں ایسے اعمال بھی نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں ہر وقت ڈانٹ پڑتی رہے. کہیں کمزوری ہوئی، تھوڑی ڈانٹ پڑ گئی، اصلاح کی غرض سے تھوڑی سختی ہو گئی، آئندہ عزم مصمم کریں گے یہ غلطی میں نے نہیں کرنی، پکا عہد کریں گے ایسی غلطی میں نے نہیں کرنی. اگر پھر ہو جائے گی اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ میں ہر ویلے پیر کو ڈانٹ کھانی ہے، پیر نو تنگ کرنا ہے یا استاد نو تنگ کرنا ہے، یہ نالائکی ہے. جو ہر وقت بچہ استاد کو تنگ کرتا ہے، استاد اس کو نالائق کہتا ہے. تو اس کے دل میں بچے کی عظمت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ نالائق ہے، چھوڑو اس کو، پڑھے گا نہیں پڑھے گا پھرتا ہے. اگر طالب علم کمزور ہو ذہنی طور پر پڑھنے میں، اور زبان بھی اس کی توتلی ہو، پڑھنے میں مشقت بھی ہوتی ہو، لیکن با ادب ہے اور اپنی غلطی کو دوبارہ دہرانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ غلطی سے سبق سیکھتا ہے، اس غلطی کے بعد وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا، وہ اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، تو استاد کی نظر میں اگرچہ وہ طالب علم کمزور ہے لیکن استاد کی نظر میں وہ بہت عمدہ اور بہترین طالب علم ہے. اسی طرح پیر اور مرشد کا تعلق ہے. ہمیشہ
یہ نہ کہو کبھی کہ میں تو جٹ چھٹ ہوں. یہ جہالت پر استقامت یہ اچھا نہیں ہے. اللہ نے جو فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہ ظلم اور یہ جہالت اگر دائمی ہے پھر یہ بری ہے. ایک برتن کاریگر نے بنایا، وہ برتن برا نہیں ہے. گلاس، جگ، سالن کے لیے کوئی چھوٹے موٹے برتن بنائے یا بڑے بنائے، یہ فی نفس ہی برے نہیں ہے، خالی ہے. خالی ہونا حالانکہ عیب ہے، لیکن یہی خالی برتن اگر خالی گلاس آپ مہمان کو پیش کر دو، سالن والا خالی برتن مہمان کے سامنے رکھ دو، جی لیجئے کھانا آپ کے لیے آ گیا، یہ برائی ہے. برتن خالی دیا گیا ہے تاکہ اس میں کوئی عمدہ اچھی چیز ڈال کر خود بھی کھائیے، مہمان کو کھلائیے، گھر والوں کو کھلائیے. پینے کا برتن ہے تو اس میں کوئی اچھا مشروب ڈال کر خود بھی پی لیجئے، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، مہمانوں کو پلائیے. یہ ہے اس کی عمدگی اور اس کا مقصد. تو اللہ نے جو ہمیں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ آپ جاہل ہو، یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ کوئی بری چیز ہے، لیکن اس بری چیز پر اگر ہم استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں، وہ جس سے ایسا تھی ہو ایسے تو جاہل بندے، یہ جہالت پہ ڈٹ جانا، مستقل استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جانا، ہر جگہ جہالت کا مظاہرہ کرنا، یہ برا ہے، یہ معیوب چیز ہے. اور جہالت کو دور کرنا، کہ نماز میں کسی چیز کے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو استاد نے، امام صاحب نے، آپ کو پیر و مرشد نے بتایا، آپ نے اس مسئلے کو یاد کر لیا، اب نماز میں وہ جو غلطی تھی اس کو دور کر لیا. اب یہ اس سے پہلے جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، یہ برا نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد بھی یہ اسی غلطی پر ڈٹا ہوا ہے، علم کی بات سننے کے بعد بھی اس غلطی سے باز نہیں آ رہا، یہ معیوب چیز ہے، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے. اچھا ہی یہ ہے کہ انسان میں یہ کوشش کا مادہ ہو کہ میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا دور کرتا رہوں. باقی اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے، تربیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے استاد صاحب نے واقعہ سنایا کہ فرمایا کہ ایک بار ایک جٹ آدمی آیا آپ کے پاس، پرانے کپڑے، گرمی کا موسم، اور اس نے نہایا ہوا نہیں ہے کچھ دنوں سے اور مسواک نہیں کیا ہوا، آ کر ایسے حضرت کو جپی ڈالی تو حضرت کو بدبو آئی. حضرت کو کیا آئی بھائی؟ بدبو آئی. اب وہ مل کر پیچھے بیٹھ گیا تو حضرت نے اپنے خادم کو یہاں سے پکڑا. میں نے تجھے نہیں کہا روز نہا کے آیا کر، روز نئے کپڑے پہن کے آیا کر، مسواک کر کے آیا کر، تو ایسے آ جاتا ہے منہ اٹھا کے. تو وہ حالانکہ نہا کے آیا ہوا تھا، مسواک کر کے آیا ہوا تھا، نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا ہوا تھا، لیکن اس کو پکڑ لیا حضرت نے. میں نے نہیں کہا تجھے، اب اس نے یہ نہیں کہا اس میں نہا کے آیا ہوں. اس نے کہا حضرت صاحب غلطی ہو گئی ہے، بولا میں عمل کروں گا. اسے سمجھ تھی کہ یہ بظاہر مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، حقیقت میں اسے سمجھایا جا رہا ہے. یہ تربیت کا طریقہ ہے. خانقاہ میں کوئی گڑبڑ کرتا تو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب کو ڈانٹ رہے. جیسے سرائکی میں ہمارا بھی محاورہ مشہور ہے، سناوے دھی کو آنکھیں نو، حکم کچھ نہیں بھی سنویں دھی کو کھڑی ہے.
اصل بات سمجھانا اپنی بہو کو ہے، لیکن وہ زور زور سے وہ بات کر اپنی بیٹی سے رہی ہے، تو ایسا کرتی ہے، تو برتن صحیح نہیں دھوتی، تو چائے صحیح نہیں بناتی، تو کھانا صحیح نہیں بناتی، لیکن اصل میں وہ اپنی بہو کو کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور اردو میں بھی یہ بات مشہور و معروف ہے، جب اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے تو اردو ادب کے تقاضوں کے موافق جو لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں تو ان کا طریقہ ادب والا ہوتا ہے۔ وہ اولاد کو کہتے ہیں گھر میں کوئی غلطی جائے، تم لوگ کیا کرتے ہو، تم لوگ سارے آپ، اور یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کرنے کا ہے۔ جب کوئی بات سمجھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ میں ان میں موجود ہوں، تو بات اصلاح ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تزکیہ نفس کے بارے میں حد سے زیادہ وہ سمجھ فہم کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنے کے لیے ہم خواہشات نفسانیت سے دور رہنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد گوشت نہیں کھائیں گے۔ کوئی صحابہ نے کہا آج کے بعد ہم گوشت نہیں کھائیں گے، کچھ صحابہ نے کہا آج کے بعد ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، کچھ صحابہ نے کہا آج کے بعد ہم جو غیر شادی شدہ تھے انہوں نے کہا نکاح ہی نہیں کریں گے۔ تو مختلف چیزوں کے بارے میں انہوں نے ان کو چھوڑنے کا عہد کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا لوگ دیکھتے نہیں میں اللہ کا رسول ان میں موجود ہوں، میں گوشت کھاتا بھی ہوں نہیں بھی کھاتا، میں روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، میں بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں کبھی ناغا بھی کرتا ہوں نہیں بھی جاتا، کہ لوگ نہیں دیکھتے مجھے کہ میں آپ میں اللہ کی طرف سے بطور نمونہ موجود ہوں، میری اتباع ضروری ہے، تو پھر آپ مجھے نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح اللہ کی محبت میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ تو اپنی طرف سے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ نکالنا یہ قطعاً جائز ہے۔ ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اور مرشد جو ہوتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور اپنے سلسلے کے اسلاف کے طریقے کے موافق جہاں مناسب جاتا ہے وہ ویسے، جیسے کبھی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی ٹکر نہیں کھانا ہونا، تسی حلوہ کھانا ہے، حالانکہ روٹی حلال ہے، تو ڈاکٹر سے جھگڑنا شروع کر دو، حلال چیز ہے تو کھانے سے روکتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا، چائے نہیں پینا، کبھی ایسا مرض لاحق ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہیں پینا، تو یہ حلال چیزوں سے جو یہ ڈاکٹر روک رہا ہے یہ ہماری صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہدایات دے رہا ہے، نہ کہ وہ چیزیں خراب ہیں۔ اسی طرح اللہ والا جب تربیت کا عمل کرتا ہے وہ کچھ چیزوں سے روکتا ہے، وہ اس لیے نہیں روکتا کہ وہ چیزیں شرعاً حرام ہوں یا ناجائز ہو، نہیں، تربیت جو ہے یہاں پیش نظر ہے کہ مرید کی یہاں تربیت ہو جائے، تو ان چیزوں کو ہمیں دورانہ کھلا دماغ سے سوچنا چاہیے۔ آج کل یہ عجیب مزاج ہے، کوئی کام نہ کرنا ہو تو خود انکار کر دیتے ہیں، کام ایسا ہو اس کو پتہ ہے میں اپنے مرشد سے اپنے استاد سے مشورہ لوں گا تو وہ کہیں گے کرو، تو وہ مشورہ نہیں کرے گا، خود انکار کر دے گا، بس یہ کام صحیح نہیں ہے،
ترتیب کے خلاف ہے، وہ اپنی ترتیب خود بنا لے۔ ہر ایک کے متعلق احکامات الگ ہیں۔ ایسے لوگ آئے، حج کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حج ہے۔ اب بتاؤ جو نماز والے تھے اگر وہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے تو وہ آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آپ نے ہمیں تو کہا کہ افضل عمل نماز ہے۔ گیڑے پون والی قوم نہ ہی صحابہ سچے عاشق تھے، سچے جانثار تھے اور پکے باوفا تھے۔ وہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، گیڑ نہیں پاتے تھے، گیڑ نہیں ڈالتے تھے۔ مسجد میں ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، یا افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ذکر کرو، جاؤ ذاکرین کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرو۔ آپ جہاد پر جا رہے ہیں، کچھ لوگ آئے مسلمان ہوئے، یا افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد۔ اب نماز والے، حج والے اور ذکر والے جھگڑا کرتے تھے، ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے بھائی، وہ سمجھنے والے لوگ تھے۔ غربا آئے، مسلمان ہوئے اور درخواست دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صبر کرو اور روزہ رکھو، کیونکہ غریب تھے۔ مالدار لوگ آئے، مسلمان ہوئے، یا افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہر ایک کی طبیعت اور اس کی حیثیت دیکھ کر حکم ہو رہا ہے، موقع دیکھ کر حکم ہو رہا ہے۔ حج کا موقع حج کا حکم، ذکر کا موقع ذکر کا حکم، نماز کا موقع نماز کا حکم ہے، جہاد کا موقع جہاد کا حکم ہو رہا ہے۔ صحابہ میں غربت ہے تو جو امیر ہے ان کو صدقہ خیرات کا حکم ہو رہا ہے، اور غریبوں کو اس موقع پر صبر اور روزے کا حکم ہو رہا ہے کہ روزہ رکھو، صبر کرو۔ اب یہ چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے لے کر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عمدہ اخلاق، گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے، ہم اثروں کے ساتھ ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی بڑا بزرگ ہو، ہمیں احساس دلانے کے لیے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ والوں کی یہ ایک شان ہوتی ہے اور یہ تربیت کا حصہ بناتے ہیں وہ، کہ بعضوں کو وہ دیکھ کر ایسے ادھر ہو جاتے ہیں گویا کہ دیکھا ہی نہیں، تو اونچی آواز نکال کر ان کو احساس نہیں دلانا چاہیے حضرت جی افسر موجود ہیں، السلام علیکم، یا کسی اور کو کیا حال ہے، تاکہ حضرت تک آواز پہنچ جائے، ساڈے والے بھی دیکھ لو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف چیز ہے۔ اللہ والے مسلسل بھی کبھی اس طرف نہیں دیکھتے، اس مرید کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ پکا ہی کچا ہے، یہ چائے پینے آتا ہے یا اللہ اللہ سیکھنے آتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم تو ابھی ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمارے حضرت ایسا فرماتے ہیں، پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہ میں ایسا فرماتے ہیں، کچھ کو چائے پلاتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر بار روزانہ مہمان آئیں گے، کچھ کو چائے دے دیں گے، کچھ کو کہیں گے چھوڑ دیں، چائے آئے گی اسے دے دو، اسے دے دو، اسے دے دو، درمیان والے چھوڑ دیتے ہیں۔
یہی دیکھنے کے لیے کہ یہ کس لیے آئے. یاد رکھنا آپ خانقاہی ہو نا، خانقاہ میں آنے والے، اصلاح والے، تو ان چیزوں کو کبھی منفی نہ لے جانا کہ ساڈے کو اج پیر صاحب ٹکر نہیں رکھوایا. ایک بہت بڑا عالم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید، ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے، حضرت کے مرید اصلاح کے لیے وہاں وقت لگا رہے تھے. ایک دن مجلس میں لیٹ آئے تو حضرت نے فرمایا چلو وہی جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. وہیں بیٹھ گئے. ویسے تو میں بڑا عالم ہوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو عالم ہی نہیں ہے. اگر وہ ایسا کہتا اس کی اصلاح ہو جاتی، یا ایسا سوچتا تو اس کی اصلاح ہو جاتی. دسترخوان لگا، حضرت نے تھوڑا سا سالن ایک روٹی پر رکھا اور اپنے خادم کو دیا کہ اسے دو، وہی بیٹھ کے کھائے. اب ایک عالم جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے ہاتھ میں روٹی لے کے کھا رہا ہے اور غیر عالم دسترخوان میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور حضرت ایسے دیکھے جا رہے ہیں. کوئی چہرے پر نہ گوارگی نہیں ہے، خوش ہے. حضرت نے فرمایا ناراض نہیں ہوئے، کاش قدموں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، جوتوں پہ تو بیٹھنے کی اجازت دے دی آپ نے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے. تو کہا میرے ساتھ بیٹھو، پھر ساتھ بٹھایا آپ کو. آج پیر صاحب کا موڈ خراب ہے، ساڑی یاری ختم نہیں. کیا پتا کیا کیا ہمیں سیکھنا ہے نا، تو ہمیں بہت کچھ برداشت کرتے ہوئے چلنا پڑے گا تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں. ہمارے دل پر اللہ کی محبت، اللہ کے نور کا مزہ آئے، اور یہ اس وقت آئے گا جب ہمارا دل اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا، اور اس تکلیفوں کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی اضطراری، کبھی اختیاری. اضطراری تقدیر میں تھا، آ گئی. اختیاری آپ کے بڑے آپ کو چھوٹی موٹی مشقت سے آزما رہے. اور ہر وقت پیر آزماتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی پیر دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، کبھی آپ کو بگا رہا ہے، کبھی اٹھا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، تاکہ کچھ اور لوگ جن کو ابھی سمجھ نہیں ہے وہ سمجھ لیں. یہ ہمارا جو ہے مقصود ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا. اصلاح، اخلاق کی اصلاح ضروری ہے. اور اخلاق یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھے. گھر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ پھر ان کی تربیت کے مختلف طریقے اور مختلف احوال. یہ علوم حاصل کرنا، علوم سیکھنا، علوم سمجھنا ضروری ہے. جیسا بھی میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا، حالانکہ خلیفہ نہا کے آئے، کپڑے نمے، خوشبو لگا کے آئے، لیکن اسی ہی پکڑ لیا کہ میں روز تجھے کہتا ہوں نہا کے آیا کر. تو اس نے کہا حضرت صاحب غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہا نہا کے تو آیا ہوں، پھر بھی مجھے پکڑ لیا. نہیں، سمجھنا، جس کے لیے عشق کے لیے جگرا چاہیے، جگرا. اور جو عاشق صادق ہوتا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جبرائیل امین نے
جب سیر کرائی گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل ایک لمحے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک لمحے میں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے دروازہ بند کیا، بستر چھوڑا، جب واپس آئے تو اس دروازے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی۔ کتنے دیر ہلتی ہے؟ اور جب بستر چھوڑا تو واپس آئے تو بستر ایسے گرم تھا جیسے ایک لحظہ بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ یہ وقت کو کنٹرول اور تیز کرنے کی چابیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیسے یقین کریں گے، امیہ بن خلف، ابو جہل، فلاں فلاں فلاں، وہ تو میری تکذیب کریں گے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بندہ تو آپ کی تصدیق کرے گا نا، ایک بندہ تو آپ کی تصدیق کرے گا۔ تو صبح جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ لوگوں کو سنایا تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھ سرداران دوڑے اور انہوں نے کہا لو جی گل سنو۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور وہاں عرش معلیٰ سے بھی اوپر اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ایک رات میں یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے یوں نہیں کہا، نہیں۔ پوچھا کون کہتا ہے؟ یار تو سچ کہتا ہے، میں تصدیق کروں اپنے سما میں پوچھتا پیر صاحب کو میں پوچھا تھا آخیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، رتی برابر میں اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھا مقام صدیق۔ والنبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کا تیسرا درجہ ہے۔ تو مقام صدیقیت پر پہنچنا، اللہ کا ہر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے صحابہ مقام صدیقیت پر بھی ہے، لیکن جناب ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں، یعنی مقام صداقت میں سارے صحابہ کے امام ہیں۔ اور تصدیق کرتے ہیں، اگر میرے یار نے کہا تو ٹھیک کہا ہے، میرے یار نے اگر کہا ہے ٹھیک کہا ہے، سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ یہ نہیں کہا میں مکہ جاؤں گا، پوچھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہا۔ آپ اور میں کس صورتحال سے، اگر آپ کو اور مجھے کہے کہ تھوڑا پیر، تھوڑا اللہ والا، تھوڑا استاد ہے، تو کہہ دو نہیں، بری بات ہے، تو اس کی آپ شک شبہ نہیں آنا چاہیے دماغ میں، شاید انسان تھیا بالکل، لیکن آپ کو تھوڑا تحمل سے فیصلہ لینا چاہیے۔ ہمارے سلسلہ تھانوی میں بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب ہم بیعت لیتے ہیں نا کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تو وہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں بدگمانی سے۔
کیونکہ بدگمانی اس راستے کا خطرناک ترین گناہ ہے۔ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ بدگمانی کرنا ایسے ہے جیسے ایک ٹینکی کے ساتھ وال ہوتا ہے پانی بند کرنے والا، تو آدمی وہاں سے بدگمانی کرتا ہے تو وہ ٹینکی کے ساتھ جو وال ہوتا ہے وہ بند ہو گیا، اب یہاں سے ٹوٹی کھولے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا، پانی کیسے آئے گا جب وال ہی بند ہے ٹینکی سے۔ یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نور عطا کریں گے، اس کو تجلیات عطا کریں گے، اس کو فوائد عطا کریں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہے ان کا جو حصول ہے وہ عبادات کے ذریعے سے ہے، اہل اللہ کی زیر تربیت رہنے کے ذریعہ، یہ اسباب ہے اللہ تک پہنچنے۔ اب ان اسباب کو جب اختیار کر رہا ہے لیکن اللہ والوں سے بدگمانی ہے تو وہ ٹینکی کے قریب والا وال بند ہو گیا، اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ کیونکہ تقاضا ہے اللہ کی محبت کا کہ اللہ کی محبت یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا یہ اوراق تحمل کر سکے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، آسمان زمین پہاڑوں پر جب اللہ نے اپنے نور، اپنی تجلی، اپنی محبت کا وزن پیش کیا سب نے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اٹھا لیا، عاشق تھا نا اللہ کا۔ اب اس پر انسان کو اکڑ نہیں کرنی چاہیے میں اٹھا کے پھر رہا ہوں، میں اٹھا کے پھر رہا ہوں، نہیں، اللہ نے خود فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، اگر آپ مرتد ہو جاؤ گے اللہ فرماتے ہم اور قوم لے آئے گے۔ پھر ہمیں کس چیز کی اکڑ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے اکڑ، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا حاجی صاحب تھے، میں بڑا نمازی صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وحملہ الانسان یہ ایسے ہے کہ بندے نے ایسے بوجھ اٹھایا ہوا ہے جیسے آج کل تو گھر گھر میں تندور ہے، پہلے ایک بستی میں ایک تندور ہوتا تھا تو روٹیاں لگانے کے لیے خاتون وہاں جایا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ بچہ ماں جب آٹا لے کر تندور کی طرف جاتی ہے، چلو گھر میں ہی صحیح، تو چھوٹا بچہ 1.5-2 سال کا وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا پرات کو، وہ آٹے والی پرات کو سر پہ رکھتا ہے تو اوپر سے ماں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ سمجھتا ہے میں نے اٹھایا یار، اگر ماں چھوڑ دے تو وہ آٹا سارا خراب کر دے گا۔ تو فرمایا اللہ نے اپنے دین کو خود سنبھالا ہوا ہے، اللہ اپنے دین کی خود حفاظت فرما رہے ہیں، ہم اس بچے کی طرح تھوڑا سر نیچے کر کے کہہ رہے ہیں بڑے بہادر ہیں۔ اس بہادری میں غرور نہ کرنا چاہیے۔ آپ سے اور مجھ سے اچھی اچھی شکلوں والے، مال دولت میں اچھے، نام اور نسب میں اچھے، تعلقات میں اچھے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مر جانے والوں پر مر رہے ہیں، سڑ جانے والوں پر سڑ رہے ہیں، گل جانے والوں پر گل رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیشہ باقی، جب کچھ نہیں تھا اللہ، جب سب کچھ ہے اللہ ہے، پھر وقت آئے گا کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا، ہم اس اللہ پر فدا ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا کوئی نقشہ، کوئی ڈیزائن کسی ڈائری میں، کسی نقشے والی لائبریری میں موجود نہیں تھا۔ آپ نے ہزاروں لوگ دیکھے ہوں گے، ایک جیسی شکل، ایک جیسی عادات، ایک جیسے اخلاق، ایک جیسا دیکھنا، ایک جیسا سٹائل نہیں ہے لوگوں کا، فرق ہے، مزاج میں فرق ہے۔
100% ایک جیسا مزاج کسی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بہتر، اعلیٰ، عرفہ اور عظیم الشان میاں بیوی کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جن کا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھایا۔ یہ سب سے بڑا ہر میاں بیوی ہے، لیکن یہ رشتہ سب سے، کیونکہ اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ جبرائیل امین نے تصویر لائی تھی، اب اتنا عظیم رشتہ، انتخاب بھی اللہ کریم نے خود فرمایا، نکاح بھی عرشوں پر ہوا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ اور میری عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں 100% ہم مزاج تو ہوگا کم، لیکن نہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا کیسے پتہ چلتا ہے؟ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب، محمد کے رب، دعا میں کہہ رہتی ہے محمد کے رب، محمد کے رب، اور جب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے اللہ، ابراہیم کے رب۔ لیکن دیکھو ناراضگی بھی مہذب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسے آج کل ہمارا حال ہے۔ سیکھنا چاہیے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے سیکھنا چاہیے ہمیں، اور یہ احساس کا رشتہ ہے۔ احساس مر جائے پھر ایک دوسرے کو تھپڑ لگاؤ، جوتے مارو، ڈنڈے مارو، احساس نہیں ہوگا۔ بیوی شوہر کو احساس دلا رہی ہے گالیاں دے دے کر، اور شوہر گالیاں دے دے کر بیوی کو احساس دلا رہا ہے، احساس دونوں طرف نہیں ہو رہا، بلکہ دل سخت ہو رہا ہے، مزید حالات میں مزید تناؤ آ رہا ہے، حل کی طرف معاملہ نہیں جا رہا، وجہ احساس نہیں، احساس نہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک واقعہ، یہ ایران کی سرزمین کا کہیں فارسیوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور غالباً مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کہ شیخ سعدی کی طرف لوگوں نے اس کو منسوب کیا۔ یہ دو میاں بیوی تھے، بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، گھر میں حالات ایسے جو آگے قحط والے کہ اس کے پاس جو ہے پہننے کے لیے سرما تک اور بالوں میں دینے کے لیے کنگھی تک نہیں تھی، اور شوہر کی ایک گھڑی تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ اب بیوی نے اسے ایک دن ویسے کہہ دیا کہ کنگھی ہوتی تو یہ بال میں جو ہے اور خوبصورت بنا کے رکھتی، تو شوہر نے کہا میرے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، میں آنے جانے میں لیٹ ہو جاتا ہوں، یہ خراب ہوگی ایک تھی۔ اب شام کو کیا ہوا، شام کو وہ گھڑی بیچ کر اس کے لیے کنگھا لایا، اور عورت نے اپنے بال کاٹ کر بیچ دیے اور اس کی نئی گھڑی لے آئی، اگرچہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ آپ جٹوں کو سمجھایا کرو، یہ خاتون کے بال بیچنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اتحاد جرن جڑا ہے نا وہ تو شاہ جی میں کریں گے، اپنے وال کنگے دے نا، وال ٹوٹ دے انہوں کو بات دے ایک دے جمع رکھ جائے بل بیچن جائے، یہ جوان چاہتے بیچن دے، بڑھڑے چاہتے بیچن دے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان بالوں کو
چھوٹا سا گڑھا کھود کر جب کچھ کٹھے ہو جائیں تو انہیں دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی انسانی اعضاء کا حصہ ہے، جزو ہے انسان کا، جسم کا جزو ہے۔ تو انسان عزت اور تکریم اور احترام والا ہے، اس قابل نہیں ہے بیچنے والا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ یہاں ضمیر فروش پھرتے ہیں سارے۔ سرکاری افسروں کو دیکھیے، افسر تنخواہیں بھی لیتے ہیں، رشوتیں بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، رشوتیں بھی لے رہے ہیں، ضمیر فروشی۔ اور ادھر کچھ ہماری صورتوں والے بھی خطرناک ہیں، تقریر کریں گے، تقریر کے بعد چندہ مانگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر۔ قرآن سنائیں گے پھر بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں گے، حدیث سنائیں گے، مطالب بتائیں گے، پھر بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، اور پھر جھوٹ بول کر مانگیں گے۔ چندہ مانگنا سنت ہے، لیکن سنت طریقے پر جاؤ، دین نہ بیچو، سرعام جاؤ۔ قاری صاحب ہمارا مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، چندہ دو۔ شہباز صاحب ہمارا مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، استاد کی تنخواہ بھرنی، پیسے دو۔ دین سنا کے پھر اس کے بعد بھیک مانگنا، اس پر لعنت کی ہے رسول اللہ نے۔ بڑا سوچنا چاہیے ہمیں، دماغ کو صحیح رکھنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں چندہ مانگنا جائز ہے، لیکن طریقہ تو صحیح رکھو یار، آپ کھڑے ہو جاؤ اور صاف بات کرو، یہ معاملہ ہے۔ درس قرآن کی آڑ میں چندہ مانگنا، ذکر اللہ کی آڑ میں چندہ مانگنا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا، فلاں جگہ جہاد پہ چلنا ہے، حصہ ملاؤ۔ تو آپ صاف اعلان کرو میرا مدرسہ ہے، اور ملمہ سازی بھی نہیں ہو، جدید علوم کا مرقع، یتیم بچے پڑھتے ہیں، سارے یتیم پڑھتے ہیں، یہ میرے پاس سارے بیٹھے ہیں، دیکھو صرف وہ ایک بچہ یتیم ہے بس۔ اب اس کے نام پر میں چندہ مانگوں، چندہ مانگ کر مدرسہ چلاؤں، یہ جائز ہے؟ مدرسوں کی توہین کروا رہے ہیں لوگ، دین کی توہین، یہی تو وجہ ہے، برکت نہیں ہے۔ صاف لفظ کہو بھائی بچے پڑھتے ہیں، استاد کی تنخواہ بھرنی ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے، یہ سمپل بات کرو۔ صحیح اور میں کو بھیجے ترائے دہاڑ تو بال بکھے، ہمیں کا اپنا مرید ہوئے مولا سجاد ہے ساڈا اپنا مرید بنتے کہ جا کے صحیح ہو رہی نے میں کو بھیجے، صحیح ہو رہی ورنہ مرادا اتنا صحیح ادا کرنی تو اصلاح دی فکر کر گنے آ صحیح آدھا رہی ہے جو ہی ظالی انصاف کرتا نہیں سی پیتا، صحیح آدھا رہی ہے جو بھئی رزق حلال کھا حرام چھوڑ دے نسی منیا، صحیح آدھا رہی ہے جو تو مدرسے دا محتمے میں میاں تو اپنی تنخواہ مقرر کر اوہ کھا، بے دریغ نہ کھا نسی منیا، لیکن صحیح اور یہ آکھے میرے مدرسے جو بھی ترائے جہاڑ تو بال بکھے، میں جو بولا اٹھا گیا وہ ایک بڑھڑا بابا آ گیا کہ حضرت صاحب، میں کہ جی سنا ہو تمہارے مدرسے دے بال کیوں ہیں؟ میں کہ کیا تھی گیا انہوں کو ٹھیک ہے نا الحمدللہ، بکھے نا، میں کہ میرے مدرسے دے مسافر بالی گئے نہیں، بکھے دا کیا مطلب ہے؟ تمہارا خلیفہ نہ آیا، میں کہ کیڑا میرا خلیفہ؟ میرے تو کوئی خلیفہ گیا نہیں۔ وہ حضرت صاحب جی کو نال کرسی دے بلائے، میں کہ جیڑا چور ڈاکو میں نہ کرسی دے بٹا ہوا میرا خلیفہ تھی گیا، عقل کو ہاتھ مری نے بابا صحیح، میں کہ عقل کو ہاتھ مری نے، میں مر گیا ہم یا تو سا مر گیا ہوئے، جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی فون کرو حضرت صاحب
سائیں سائیں کرنا بیٹے بندہ ہے شرک نہیں؟ ارے یوسف صاحب شرک ہے نہیں ہے؟ چندہ مانگنے گیا اللہ کے نام پر اور نام لے رہا ہے سائیں، سائیں بھیجے، سائیں دے آنکھیں بال بکھے، یہ شرک نہیں ہے؟ تو مدرسہ چلاتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کے پاک نام پر جا کر صاف صاف سوال کر، لوگوں کو کہے بھی میرا مدرسہ ہے، بچے ہیں، اتنے بچے، جھوٹ نہ بولو، ملمس شادی نہ کرو، صاف کوئی سے بات کرو، جو مل جائے مدرسہ چلاؤ اسے۔ صحیح کے نام پر چندہ مانگا یہ شرک نہیں ہے؟ غیر اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنا بھی شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز دینا بھی شرک ہے، لینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ صحیح دینا، اللہ والوں کے نام پر چندہ مانگ کر کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے، اللہ کے نام پر چندہ مانگ کر کھاؤ یہ جائز ہے، اور صاف گوئی سے مانگو۔ یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو۔ بہرحال یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے یہ بات، بدترین بد اخلاقی۔ اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صاف گو ہونا چاہیے، بد گو، اور یہ بدگوئی ہے، بات کچھ ہے کرنا کچھ، چاہے جتنی خوبصورت بنا، یہ گوڑ میں زہر ملا کر دے رہا ہے لوگوں، میرا اتنا بڑا جامع ہے ایسے، اور خوراک چاہیے۔ یہ سب صورتیں خراب ہے۔ باقی الحمدللہ اہل مدارس بقائے دین کے لیے میدان میں ہے، لیکن دو نمبری والوں سے بچ کر جو حقیقی معنی میں مدرسہ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کو مال دیجیے، جہاں سسٹم نہیں ہے ان کو نہ دیجیے۔ دو نمبر ہے، جیسے مارکیٹ میں ہم سودا سلف خریدنے جاتے ہیں نا، ایک نمبر خود تلاش کرتے ہیں، اچھا کپڑا ہم خود تلاش کرتے ہیں، اچھا جوتا خود تلاش کرتے ہیں، پھل فروٹوں میں اچھے پھل خود دیکھ کر تلاش کر کے خرید کر لاتے ہیں، ایسے نہیں لاتے کہ جیسے پڑے ہو مرضی جیسے ریڑھی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، نہیں، سب ریڑھیوں پر دیکھتا ہے، دو چار دکانوں پر پھرنے کے بعد کپڑا خریدتا ہے، دو چار دکانوں پر جانے کے بعد جوتا خریدتا ہے۔ اسی طرح خود مشاہدہ کر کے، خود جو ہے حالات و احوال سے باخبر ہو کر پھر امداد کرنی چاہیے کہ یہ فلاں مدرسہ واقعتاً یہاں تعلیم بھی ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، استاد بھی ہے، اور یہ سسٹم ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم سے پوچھتے ہیں جی حضرت صاحب تھوڑے مدرسے مسافر بال ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اب 2 روپے 4 روپے کے لیے جھوٹ بولے، جی ہے، کیوں جھوٹ بولے؟ اپنی آخرت برباد، لوگوں کا مال بھی خراب کر رہا ہے، لیکن ان کو تو ان کی نیت پر ہے، دینے والے کی نیت پر ہے، اب اس کو خبر نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو اس کا تو قبول ہو گیا، لیکن اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب